کہ مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، تو اب سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ ہیں، ان کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں کعبۃ اللہ کے اندر گئی؟ وہ اپنے گھر بھی تو رک سکتی تھی، باقی جگہ بھی تو تھی وہ رک سکتی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر کیوں گئی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ بند رہتا تھا، ہر دن کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس وقت یہ سلسلہ تھا کہ ایک تاریخ مقرر کی ہوئی تھی، اس تاریخ میں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا کرتا تھا۔ 15 رجب کی تاریخ مقرر تھی، 15 رجب کو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا کرتا تھا۔ وہاں علاقے کی جتنی عورتیں ہیں اور جتنے مرد ہیں، چاہے وہ بیمار ہو یا وہ مریض ہو، اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں حاملہ ہوتی تھی، وہ سب کی سب مہینہ پہلے، ہفتہ پہلے، کئی عرصہ پہلے آ کر کے وہ لائن کے اندر لگ جایا کرتی تھی۔ وہ مرد ایک طرف لائن لگتی تھی، عورتوں کی لائن ایک طرف لگتی تھی۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ رہتا، لائن کے اندر رہتے تھے کہ 12-15 رجب جو ہی آئے گا، کعبہ کا دروازہ کھلے گا، تو جو آدمی سب سے آگے ہے وہ سب سے پہلے کعبہ کے اندر جائے گا، جو بعد والا ہے وہ بعد میں جائے گا، جو اس کے بعد ہے وہ اس کے بعد جائے گا۔ لائن سے ایک سلسلہ رہتا تھا تاکہ لائن کے مطابق سب کو باری مل جائے۔ اسی عالم کے اندر جتنی خواتین تھی وہ سب کے سب خاص طور پہ حاملہ، وہ کعبۃ اللہ کے اندر آتی تھی، اپنے جسم کو کعبے کے ساتھ لگا دیتی تھی، وہ کعبے کے ساتھ لگاتی، مس کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے مرض کو دور فرما دیتا، ان کی بیماریوں کو دور کر دیتا، ان کے امراض کو ختم کر دیتا۔ اور اسی طرح جس عورت کا وضع حمل قریب آ چکا ہے تو وہ بھی عورت کعبۃ اللہ کے پاس آتی اور آنے کے بعد اپنے جسم کو لگا دیتی تاکہ مجھے ولادت پیدائش کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو۔ اسی عالم کے اندر فاطمہ بنت اسد وہ بھی آئیں اور آنے کے بعد ایک لائن کے اندر لگ گئی اور یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ گئی۔ ابھی 15 رجب ہے اور یہ 13 رجب کو اس سے پہلے پہنچ گئی ہیں، 13 رجب آ چکا ہے۔ 13 رجب کے وقت فاطمہ بنت اسد یہ کعبۃ اللہ کے پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی، لائن کے اندر کھڑی ہو گئی۔ ادھر آپ کو تکلیف بڑھتی گئی، جو ہی تکلیف بڑھتی گئی تو اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آنے والا ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں یہ سوچا، اے مولا اب میں یہاں سے کہاں جاؤں، اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اب میں یہاں کہاں جاؤں؟ اگر میں یہاں سے واپس چلی گئی تو پھر میرا نمبر نہیں لگے گا، اب میں کہیں جانے کے لیے بھی نہیں ہوں، تکلیف بھی بڑھ رہی ہے۔ یہی عالم تھا کہ اتنے کے اندر کئی روایتوں میں موجود ہے، کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، جو ہی فاطمہ بنت اسد آپ نے یہ تصور کیا، کعبۃ اللہ کی دیوار پھٹ گئی، اندر سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہی کعبۃ اللہ کی دیوار پھٹی تو فاطمہ بنت اسد آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئی۔ بعض روایت کے مطابق 2 دن کعبۃ اللہ کے اندر رہی، بعض کے مطابق 3 دن کعبۃ اللہ کے اندر رہی، اور بعض کے مطابق کچھ عرصہ فاطمہ بنت اسد یہ کعبۃ اللہ کے اندر رہی، اور بعد میں جب باہر نکل کے آئی تو اپنی گود کے اندر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو لے کر کے واپس پلٹ کر کے آئی، اور مولا کائنات کو لیا اور لینے کے بعد سیدھا اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب گھر پہنچی تو مولا کائنات آپ نے آنکھ نہیں کھولی، بعض میں تو 2-3 دن ہے اور بعض میں الگ الگ ہے۔ ایک دن گزر چکا، مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی، دوسرے دن بھی آنکھیں نہیں کھولی، تیسرے دن بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ جب تیسرا دن گزرا، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے، اور فوراً تشریف لے جانے کے بعد فاطمہ بنت اسد کو جا کر کے مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ اے فاطمہ تمہیں مبارک ہو، یہ تمہاری گود کے اندر جو بچہ آیا ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے،
اس بچے کا عالم یہ ہے کہ جس طرح میں انبیاء کا سردار ہوں، یہ تمام مومنین اور تمام متقین کا سردار بن کر کے تشریف آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم تشریف لے گئے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مولا کائنات کو اپنی گود کے اندر لیا، اور گود کے اندر لینے کے بعد سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے مولا علی کو جس نے غسل دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آقا نے مولا کائنات کو غسل دیا، یہ غسل مولا کائنات کو جو دیا تھا یہ سب سے پہلا غسل تھا۔ اس وقت آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی آج میں تجھے پہلا غسل دے رہا ہوں اور میرا آخری غسل جو ہے وہ تم مجھے دو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کا زمانہ گزرا، ایک عرصہ گزرا، پھر آپ نے بچپنے اور بچپنے کے بعد جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو سرکار علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، اے مولا علی یہ بتاؤ کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو اس وقت مولا کائنات نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہوں، یہ سعادت مجھے ملی ہے کہ میری ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اب میری تمنا بھی یہ تھی کہ سب سے پہلے میری نظر اگر کسی پر پڑے تو کسی عام پر نہیں پڑے بلکہ اس شخصیت پر پڑے جس شخصیت کے توسل سے اللہ نے کعبہ کو بھی ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔